اور اب کتاب کی تقریب رونمائی جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر آج موجود ہیں، اس کے لیے میں ملتمس ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب جو بھی مراحل ہیں کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے اس کو سر انجام دیں، اور تمام مہمانان گرامی جو ہیں کتاب کی تقریب رونمائی کے مراحل طے کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کتاب آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے یہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور ایک یادگار تصویر ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اس موقع پر بشیر سدوزئی صاحب اور شاہد محی الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کتاب کی رونمائی میں شامل ہوں۔ بشیر سدوزئی صاحب اور شاہد محی الدین صاحب پلیز تشریف لے آئیے۔ بشیر صاحب مجھے نظر نہیں آئے، شاہد صاحب بھی نظر نہیں آ رہے۔ شاہد معین الدین صاحب کے لیے بھرپور تالیاں۔ آپ پروگرام کے بہت ہی مہمان خصوصی بھی ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ کتاب اپنے ہاتھوں میں لیں۔ یار میں بھی آ جاؤں۔ جی، اب میں بنا کسی تاخیر کے دعوت دے رہی ہوں ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ صاحب سے، صاحب کتاب، اور آئیں تشریف لائیں، روسٹرم پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کتاب کے لیے یہی ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا، یا پھر اس ٹاپک سے اتنا مروب ہوئے کہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھ دی تبصرہ کرنے کے بجائے۔ ریحانہ روحی میڈم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ السلام علیکم۔ منتظمین سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر پانی کو بندوبست کر دیں، سب کے سامنے ٹھنڈا پانی سرو کیا جائے۔ عزت مآب محترم پروفیسر سحر انصاری صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا، اور آپ نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل اور برداشت سے کام لیا۔ محترم رونق حیات صاحب، محترمہ نصرت عباسی صاحبہ، محترم خورشید احمد صاحب، ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب، شاہد اقبال شاہد صاحب، بشیر سدوزئی صاحب اور شاہد محی الدین صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس تقریب کی رونمائی میں شرکت فرما کر میری حوصلہ افزائی کی۔ آپ کو میں تھوڑی سی دیر کے لیے آج سے 91 برس پہلے کے ایک ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں مسجد قرطبہ کی محراب کے سامنے اقبال ایک مسلے پر دو زانو ہو کر اپنے مراقبے میں غرق ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر دنیا کے ماضی، حال اور مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ وقت کتنی ظالم شے ہے کہ جہاں زندگی پیدا کر کر کے مسلسل فنا کی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا وقت کی ظالم چکی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس بربادی کو مات دینے والا کوئی ہے؟ فنا اگر ایک اصول ہے تو کیا اس کی تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایسے میں اسے ایک راستہ نظر آتا ہے،
وہ یہ کہ ایسا کام جسے کسی مرد خدا نے سر انجام دیا ہو وہ فنا کی دست برد سے بچ سکتا ہے، اور اس قوت کی وجہ یہ ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ عشق زندگی ہے جو موت کے پنجے سے مستثنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق ہے سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ پھر اقبال 700 سال آگے جا کر یہ دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان سلطنت خلافت اپنے آخری دور میں طائف الملوکی کا شکار ہوئی، جس کا فائدہ اٹھایا گیا اور شمالی اندلس میں معمولی عیسائی قوتوں نے متحد ہو کر طاقتور ملوکیت کی شکل اختیار کی اور مسلمان طائفوں پر قبضہ کر لیا۔ یورپی لٹریچر میں اس کو ریکنکوسٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بالآخر 1492 میں فرڈینینڈ کے ہاتھوں سقوط غرناطہ سے اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ دور ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو ملک بدر کیا جاتا ہے یا عیسائی بننے پر مجبور کیا جاتا ہے، بصورت دیگر انہیں قتل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال سوچتا ہے کہ اسی مقام پر طارق بن زیاد مرد خدا 7000 انسانوں کے ساتھ آیا تھا جو خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے اور سچے یقین سے آراستہ تھے۔ جب انہوں نے اندلس میں حکومت قائم کی تو ایک عجیب راز افشا کر دیا کہ اہل دل کی سلطنت تخت و تاج اور محلات کی بنیاد پر نہیں بلکہ فقر و غنا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مسلم اسپین کا دور علمی، سائنسی اور معاشرتی ترقی کے لحاظ سے مذہبی رواداری کا بھی شاہکار تھا۔ اس دور کی قرطبہ، اشبیلیہ، غرناطہ کی یونیورسٹیاں، ثقافتی مراکز، لائبریریاں اور باغات پوری دنیا میں مشہور تھے، جہاں یورپ کے دوسرے ملکوں بالخصوص جرمنی، اٹلی، انگلینڈ، فرانس وغیرہ کے لوگ نوجوان تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے اپنے ملکوں میں علم کی شمع روشن کرتے تھے۔ الغرض یورپ کے لوگوں نے اسلامی فکر سے وہ رہنمائی حاصل کی جس کے نتیجے میں جرمنی، اٹلی اور روم کے انقلابات اور یورپی نشاط الثانیہ کے بڑے بڑے واقعات روح پذیر ہوئے۔ اقبال دیکھتا ہے کہ یہاں آنے والے مسلم مجاہدین نے جب یہاں کی خواتین سے شادیاں کیں تو وہ نسل پیدا ہوئی کہ جن کے چہرے روشن تھے، وہ پود ملنسار تھی، خوش دلی ان کا صفت تھی، خوش دلی ان کی صفت تھی۔ ان کی نسل کا تسلسل آج بھی یہاں کی عورتوں کی غزالی آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو یہاں نہیں رہے لیکن ان کی یمنی خوشبوؤں سے آج بھی اسپین کا ماحول معطر ہے، اور یہاں کی موسیقیت میں عربی رنگ و آہنگ آج بھی سنائی دیتا ہے۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد رہا بیں، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ و روشن جبیں۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ پھر اقبال دیکھتا ہے کہ اسپین کی زمین تو آسمان کے ستاروں کی نظر میں آج بھی معتبر ہے، لیکن ان ستاروں کو افسوس یہ ہے کہ کئی صدیوں سے یہاں اذان یعنی تکبیر رب کے انقلاب کی صدا سنائی نہیں دی۔ فلک کے انجم بے چین ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ سخت جان اہل عشق کا طوفان خیز قافلہ کس منزل میں گم شدہ ہے، وہ کس وادی میں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ کتنا وقت گزر چکا ہے اور کتنا وقت گزرے گا، دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں۔ پھر اقبال دیکھتا ہے کہ اسپین میں 1492 میں اسلام کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور صرف 25 سال بعد
1517 میں یورپ میں انقلابات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جرمنی میں عیسائی اور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں کی جنگ پورے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے اور 130 سال تک لڑتے لڑتے یہ 80,000 افراد کا قتل کرتے ہیں۔ بعد ازاں نشاط ثانیہ یا رینیسانس کو برپا کرنے کے لیے پورا یورپ آپس میں دست و گریباں ہو جاتا ہے اور پاپائے روم کے 1200 سالہ عزت و وقار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر انقلاب فرانس کے دوران لاکھوں افراد لقمہ اجل بنتے ہیں۔ پھر رومن امپائر کی پرانی بادشاہت فرینچ انقلاب کے ذریعے ختم کی جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد عالمی جنگ اول 4.25 سال لڑی جاتی ہے، جس میں 1,86,00,000 افراد قتل ہوتے ہیں اور 2,36,00,000 انسان اپاہج ہوتے ہیں، اور اقبال کی وفات کے بعد ورلڈ وار 2 6 سال تک لڑی جاتی ہے، جس میں 8,50,00,000 افراد لقمہ اجل بنتے ہیں اور تقریباً 15 کروڑ افراد اپاہج ہوتے ہیں۔ بہرحال جب اقبال نے دیکھا کہ اسپین کے پڑوسی ممالک تو اپنے اپنے طریقے سے انقلابات لا کر پورے یورپ میں پھیلا چکے ہیں اور ایسے میں اسپین نے بھی چپ چاپ ان کی تقلید شروع کر دی ہے، تو اقبال کی نظر میں اسپین میں روح مسلمان مضطرب ہو گئی۔ پورے یورپ میں تبدیلی آئی مگر یہاں وہ انقلاب نہ آیا جو انسانیت کے لیے ضروری تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں، ملت رومی نجات کونا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں، روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ روح مسلمہ اقبال کا ایک کنایہ اور اشارہ ہے اسلام میں اسلام کا درد رکھنے والے ان غیر مسلموں کا جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اقبال اپنی بصیرت سے اسپین کے ان غیر مسلم شہریوں کی روح میں اسلامی نظام کی تڑپ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جدید معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظاموں کے برے اثرات دیکھ کر ان سے برگشتہ ہیں اور اپنے ماضی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اقبال نے اسپین کے باشندوں کو اس وقت کے جبر کے باوجود اشاروں، کنایوں اور رموز میں یہ پیغام دیا جسے ڈی کوڈ کر کے پروموٹ کرنے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ابتدائی طور پر یہ کتاب اسپین اقبال کا دوسرا خواب لکھی گئی ہے۔ کوشش ہے کہ اس کتاب کا اسپینش اور دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ ہو اور یہ کتاب وسیع پیمانے پر یورپ میں پھیلائی جائے، کیونکہ روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، اللہ کرے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب بھی بنے۔ ڈاکٹر عابد صاحب جو ہیں وہ انجمن اردو ترقی کے تاحیات وہ بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حلقہ شورا بار پاکستان کے بھی سرپرست ہیں، منتظم ہیں، علامہ اقبال اسٹوڈیو شارح کے ماہر اقبالیات کے محقق بھی ہیں، چیئرمین بزم نشاط الادب BNA کے بھی روح رواں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عابد اینڈ افتخار سالیسیٹر لاء فرم میں بھی اچھا بہترین مقام رکھتے ہیں اور آپ کے دم سے چیزیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے اس پروگرام کے روح رواں بھی۔